رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہمارا موضوع ہے موجودہ حالات میں احیاء اسلام کی جد و جہد، اس میں سب سے پہلی بات جو دیکھنے کی ہے وہ ہے کہ احیاء اسلام سے ہماری مراد کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 برس پہلے جس جد و جہد کا آغاز کیا، اس کے نتیجے میں مدینے میں جو ایک نظام حکومت قائم ہوا، ایک معاشرہ، ایک ریاست وجود میں آئی، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں انفرادی سطح پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہو رہی ہے، وہاں جو اجتماعی نظام بنا ہے، سماجی، معاشی، سیاسی نظام، وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دنیا میں آج کسی جو ویلفیئر سٹیٹ کا تصور موجود ہے، کہیں پہ آپ کو معلوم ہے لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ریاست ان کی جو ہے وہ علاج معالجے کا بندوبست کرتی ہے۔ کوئی شخص اگر معذور ہو جاتا ہے، کمائی کرنے کے قابل نہیں رہا، تو ریاست اسے وظیفہ دینا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی یہ ہمارے والا نظام تو نہیں ہے نا کہ اس کو سڑک پہ ڈال دو جو اس کا مرضی اشر ہوتا رہے۔ یعنی دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ وظائف ملتے ہیں۔ کوئی بے روزگار ہو جاتا ہے تو اسے وظیفہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دنیا یہاں تک جہاں پہنچی ہے، جب ہم آج سے 1500 سال پیچھے دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا تھا، تو اس دور میں یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ وقت کا خلیفہ رات کو گشت کرتا ہے کہ اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو وہ اس کے لیے آٹے کا بندوبست کرتا ہے، خوراک کا بندوبست کرتا ہے۔ بچہ اگر رو رہا ہے تو پوچھ رہا ہے کہ کیوں روتا ہے، پتہ چلا اس لیے روتا ہے کہ ماں چاہتی ہے کہ دودھ چھڑا دوں تاکہ ریکارڈ میں درج ہو جائے کہ بھئی اب اس کو دودھ کی ضرورت ہے یا دوسری خوراک کی ضرورت ہے، اور سرکار سے وظیفہ ملنا شروع ہو جائے۔ تو نیا آرڈیننس جاری کر دیتا ہے کہ آئندہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا۔ تو جو آج ایک بہترین نظام جس کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں باہر کے ممالک میں، آج سے 1500 برس پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ انسانوں کے درمیان جو اونچ نیچ کے تصورات ہیں، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، وہ سب مٹا کر سب کو برابر کر دیا تھا۔ معاشی سطح پر کامل انصاف، اور وہ جسے کہیں روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج، سب ریاست کی ذمہ داری۔ اور اس دور میں آپ سوچیں جب پوری دنیا میں بادشاہی نظام ہے، کسی خاندان کی حکومت ہوتی تھی، تو اس دور میں مشاورت کی بنیاد پر ایک نظام حکومت کی تشکیل اعلیٰ ترین سطح پر، اور جو بھی ذمہ دار ہے، جو بھی مسلمانوں کے معاملات جس کے سپرد ہوئے ہیں، جسے خلیفہ بنایا گیا ہے، وہ جواب دہ ہے اپنے عوام کو، احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اس نے اگر کوئی کپڑے بھی پہنے ہیں تو پوچھا جا سکتا ہے کہ جی آپ کو یہ کپڑے کہاں سے ملے ہیں۔ تو دنیا ابھی تک وہاں نہیں پہنچی ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے پہنچا دیا تھا۔ ادھر جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کے اندر یہ والا اسلام نظر نہیں آتا ہے۔ ہمیں مسلمانوں کی داڑیاں وہی نظر آتی ہیں جو اس دور میں تھیں، ویسے ہی داڑیاں بھی ہوں گی۔ ہمیں مسلمانوں کی نمازیں بھی نظر آتی ہیں، اس سے زیادہ ہیں۔ حضور کے دور میں جتنے نمازی تھے اس سے زیادہ نمازی آج موجود ہیں۔ حضور کے دور میں جو حج ہوا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے، تو اس میں کوئی 1,00,000 سوا لاکھ لوگ تھے آپ کے ساتھ۔ آج حج ہوتا ہے تو 35 لاکھ، 40 لاکھ، 30 لاکھ کا حج ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں میں تو اضافہ ہوا ہے، لیکن وہ نظام حکومت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے وہ کہیں ہے مسلمانوں کے اندر، اس کا خواب و خیال بھی نہیں رہا مسلمانوں کو۔ تو ہم جب کہتے ہیں احیاء اسلام تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ والا اسلام دوبارہ زندہ کریں گے۔ وہ مر گیا ہے، وہ اسلام مر گیا ہے، اس اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اس کے مرنے کی خبریں خود محمد رسول اللہ نے دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریباً، اسلام جب شروع ہوا تو یہ اجنبی تھا، اس اسلام کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، عنقریب ویسا ہی ہو جائے گا جیسا شروع ہوا تھا۔ تو
تو جس اسلام کو آج ہم جانتے ہیں یہ وہ والا اسلام تو نہیں ہے جو حضرت عمر کے دور میں تھا، یہ تو اور ہی اسلام ہے۔ تو وہ والا اسلام تو اجنبی ہو گیا، وہ تو گم ہو گیا، وہ تو آج ملتا ہی نہیں ہے۔ اس اسلام کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اسی اسلام کے حوالے سے ایک بات ایک اور حدیث میں بھی آئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یوشک ان یاتی علی الناس زمان، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آ جائے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں اس کے الفاظ کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ تو اب جب ایسا دور آ جائے تو اس اسلام کو زندہ کرنا، اس کی اثر نو کوشش کرنا، اس کو دوبارہ اجاگر کرنا، یہ جو ہے گویا ایک کام ہے، ضرورت ہے اس کی۔ تو اس جد و جہد کو ہم کہیں گے احیاء کرنا، اسے دوبارہ زندہ کرنا۔ اچھا، یہ جو احیاء کا لفظ ہے اس کا بھی ایک حدیث میں ذکر آیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاءہ الموت، جسے موت آئی، وہو یطلب العلم، اس حالت میں موت آئی کہ وہ طالب علم تھا، وہ علم حاصل کر رہا تھا، لیکن علم حاصل کرنے کی نیت یہ تھی کہ لِیُحْیِیَ بِهِ الْإِسْلَامَ، کہ وہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا۔ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام کو زندہ کرنے کی جد و جہد بھی ہو سکتی ہے، اس کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جد و جہد بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں تک تو ہمارا احیاء اسلام والا اور اس کی جد و جہد ہمارے سامنے بات آ گئی۔ اب آتے ہیں موجودہ حالات کی طرف۔ موجودہ حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور کے حالات اور آج کے حالات میں جو ایک بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ عرب میں ہو رہا ہے اس کی خبر ایرانیوں کو نہیں ہے جو سپر پاور ہیں، اور اس کی خبر رومیوں کو نہیں ہے جو سپر پاور ہیں، اور جب خبریں پہنچی بھی ہیں تو تیاری کا وقت، اس وقت تو حملہ کرنے کے لیے بھی سالوں کی تیاری چاہیے تھی نا، وہ کوئی آپ نے روم سے چلنا ہے، حجاز پہنچنا ہے، کوئی ایک دن کی کہانی تو نہیں ہے، کوئی وہ جٹ تو نہیں اڑانا جا کے بم پھینک کے آ جائے گا، یہ گائیڈڈ میزائل تو ہے نہیں، وہ بڑی لمبی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں پھر آئیں گے۔ وہ اس وقت کچھ کرنے کی پوزیشن میں رہے نہیں جب پتہ لگا۔ آج کی دنیا وہ دنیا نہیں ہے۔ آج ہم کہتے ہیں گلوبل ویلیج ہے، اب فاصلے مٹ چکے ہیں، اب لوگ اتنے ایک دوسرے کے ساتھ، دنیا اتنی ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی ہے جیسے گاؤں میں لوگ ملے ہوئے ہوتے تھے، آج پوری دنیا کی کیفیت وہ ہو گئی ہے۔ یہ ایک بڑا فرق پڑ گیا۔ دوسرا فرق یہ پڑ گیا کہ ذرائع نقل و حمل اتنے ہو گئے ہیں، اسی ملنے کے اعتبار سے انفارمیشن، معلومات یہاں سے وہاں سیکنڈوں میں جاتی ہے۔ آپ سوچیں پہلے کوئی خبر اگر آپ نے یہاں سے پنڈی پہنچانی ہے تو کم از کم 24 گھنٹے 12 گھنٹے تو چاہیے، گھوڑا دوڑے گا پہنچے گا۔ اب تو 12 سیکنڈ بھی نہیں چاہیے، آپ نے ایک SMS ہی کرنا ہے نا، بالکل فوری طور پہ خبر پہنچ جائے گی۔ اور یہ صرف پنڈی اسلام آباد کی بات نہیں، آپ نے نیو یارک خبر پہنچانی ہے تو بھائی اتنی دیر میں وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ اور دوسری طرف یہ کہ آپ نے اگر خود پہنچنا ہے تو یہ بھی سارا پوری دنیا میں جہاں کہیں پہنچنا ہے گھنٹوں کی بات ہے، دنوں کی تو بات ہی نہیں رہی۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اگرچہ کہ یہ اعلان تو نہیں ہے کہ دنیا میں عالمی حکومت قائم ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ فی الواقع ایک عالمی حکومت موجود ہے، ساری حکومتوں کو اس حکومت کی تابعداری کرنی پڑتی ہے، چاروں ناچار اس کی بات ماننی پڑتی ہے، اس کے پاس 10 طریقے ہیں بات منوانے کے، ماننی پڑتی ہے۔ اور اس عالمی ولیج میں، اس عالمی گاؤں میں جس کے ہم باسی ہیں، اس میں آپ کو نمازیں پڑھنے کی تو اجازت ہے، اس میں آپ کو روزے رکھنے کی تو اجازت ہے، اس میں آپ کو دین کے باقی رسومات پہ عمل کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن یہ کہ وہ نظام عدل قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ اس کا تو نام بھی آپ نے لیا تو آپ نے در حقیقت اپنے اوپر ٹیررزم کا لیبل لگانے کا جو ارادہ کر لیا۔ آپ بے شک پورا من ہو، آپ بے شک آپ نے کسی چیوٹی کو بھی کوئی بری نیت سے نہ دیکھا ہو، لیکن اگر آپ نے پولیٹیکل اسلام کی بات ہی کی ہے تو آپ پوٹینشلی ٹیررسٹ ہیں، اور اگر ٹیررسٹ ہیں تو پھر حقدار ہیں موت کے، وہ آپ کو سائیوال میں ملے یا کسی تورا بورا میں ملے، جہاں ملے وہ تو پھر اب آپ اس کے حقدار ہو گئے۔ اس کے لیے تو جو ہے کوئی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، اس کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔
تو اب اس میں اس کا نام لینا تو اور بھی مشکل بات ہو گئی، کرنا تو اور بھی بڑی آگے کی بات ہو گئی۔ لہٰذا وہ ممالک، پاکستان ایک ملک ہے جو بنا ہی اس غرض کے لیے تھا کہ ہم دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھائیں گے، تو ملک کی سطح پر بھی اس کا نام لینے کے یارہ کسی میں نہیں تو کوئی فرد کیسے لے گا؟ یہ جو یو ٹرن ہے تو حقیقت اسی بات سے یو ٹرن ہے، یہ دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ تو اب ان حالات کا تقاضا تو یہ ہے کہ جی آپ 5 کی بجائے 10 نمازیں بے شک پڑھ لیں، لیکن یہ کہ یہ نام نہ لیں کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، یا یہ بات بالکل نہ کریں کہ مناج نبوت پہ جو قائم و خلافت اس دور سیاست کی یہی ایک دوا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک حکومت ہٹ کے دوسری حکومت آ جائے تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں بھائی، تبدیلی نہیں آئے گی، تبدیلی تو اسی سے آئے گی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں لائی تھی اور وہ بنا کے دنیا کو دکھایا تھا۔ اس کے بغیر تو نہیں آ سکتا، کرپشن نہیں ختم ہو سکتی، اس مسائل کا حل نہیں نکل سکتا ہے۔ تو یہ نام لیں تو کیسے لیں؟ اس کے لینے کا مطلب ہی جو ہے وہ جو آگ کو دعوت دینا ہے۔ تو یہ حالات ہیں، تو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں ہم نے یہ موضوع رکھا ہے، موجودہ حالات میں احیاء اسلام کی جد و جہد۔ اب میں چاہتا یہ ہوں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم پھر 1500 سال پیچھے ہی چلے جاتے ہیں، ذرا ان حالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا تھا۔ میں نے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے، مسلمانوں سے یہ کہا ہے کہ تمہارے لیے وہی کام مقرر کیا گیا ہے جس کا حکم ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، جس کا حکم اے نبی ہم نے آپ کو دیا، جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کی، اور وہ کام کیا ہے؟ ان اقیم الدین، کے دین کو قائم کرو، اسلام کو زندہ کرو، اسلام کا سیاسی، معاشی، سماجی نظام غالب کرو، اللہ کا بول بالا کرو، اللہ کا کلمہ سب سے اونچا کرو، یا یہ کہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح کے مطابق اللہ کو سب سے بڑا کر دو، اللہ سے بڑا کوئی نہ رہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ یعنی صرف اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی اذانی میں اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر کا مطلب یہ کہ اللہ کو ہر سطح پر بڑا کرنا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو کسی جگہ پہ بھی، مارکیٹ میں، آپ کے پارلیمنٹ میں، آپ کے کسی ایوان میں کوئی اور بڑا نہ رہے، سب سے بڑا اللہ ہو جائے، تب اللہ بڑا ہوا۔ تو وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اسے بڑا کرو جیسے بڑا کیا جاتا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تو اپنے رب کو بڑا کیجئے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہی حکم حضرت نوح علیہ السلام کو، یہی موسیٰ علیہ السلام کو، یہی عیسیٰ علیہ السلام کو، یہی ابراہیم علیہ السلام کو، یہی محمد الرسول اللہ کو، اور مسلمانوں یہی تمہیں، یہی تم نے بھی کرنا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت بھی یہی ہے، از پہلے دن سے لے کے جب نبوت کا آغاز ہوا ہے اس سے لے کر اور آخری دم تک جس سنت پر کاربند رہے ہیں وہ یہ ہے۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں اختلاف نہ کرو، اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ نماز پڑھنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، کوئی اگر رفع یدین کر کے پڑھتا ہے تو وہ بھی حضور کی سنت ہے، اور کوئی بغیر رفع یدین کے پڑھتا ہے تو اس کا بھی ثبوت موجود ہے۔ اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، کوئی فاتحہ پڑھتا ہے خلف امام، کوئی نہیں پڑھتا ہے، یہ بھی اس کا مانا جا سکتا ہے، یہ اختلاف گوارا ہے۔ لیکن اللہ کو بڑا کرنے کے کام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اب سنیے، یہ جو بات ہے نا، ہوتا یہ ہے دنیا میں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی آدمی کی کامیابی کے لیے، بلکہ کسی کاروبار کی کامیابی کے لیے بھی ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں وہ چیز لے کے آئیں جس کی ڈیمانڈ ہو۔ آپ ایک ایسی شے کے لے کے آ گئے جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، کون خریدے گا؟ آپ کا کاروبار بیٹھے گا ہی نا۔ جس کی ڈیمانڈ ہوگی کاروبار وہ چلے گا، وہ چیز آپ سیل کریں گے تو کاروبار چلے گا۔ اسی طرح پارٹی، جماعت، لوگ وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو وہ بات کریں جس کی پبلک ڈیمانڈ کر رہی ہو۔ پبلک کی خواہش کے مطابق جب آپ بات کریں گے، لوگ اس پر لپکیں گے، اس کی طرف دوڑیں گے، اس کو قبول کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا آپ کو کندھوں پہ بٹھا کے ایوان اقتدار میں پہنچا دیں گے، جیسے سیاسی جماعتیں کرتی ہیں۔
لوگوں کی خواہش تبدیلی ہے، آپ کہیں تبدیلی، لوگ آپ کو تبدیل کر کے اوپر لے آئیں گے۔ لوگوں کی خواہش روٹی کپڑا مکان، آپ کہیں روٹی کپڑا مکان، لوگ آپ کو وہ بنا دیں گے۔ یہ جو اللہ کو بڑا کرنے کا کام ہے یہ لوگوں کو اچھا لگتا ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ آئیڈیالوجی لے کے آئیں گے جس کی مارکیٹ میں ویلیو ہی نہیں ہے، جس کو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ چنانچہ اگلی بات یہی کہی، حضور کو کہی، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ یہ جو مشرک لوگ ہیں ان پر وہ چیز بہت گراں ہے، بہت کبیر، بڑی ہے، اکبر ہے۔ کبر علی المشرکین، ان مشرکوں پر بہت بھاری ہے، ما تدعوہم الیہ، وہ بات جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں۔ اگر دعوت ہوتی کوئی رفاع عامہ کے کام کی، کوئی غریبوں کے لیے جو ہے وہ گائیاں ذبح کرنے کی، کوئی کپڑوں کا بندوبست کرنے کی، اس پہ پھر لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ لیکن جس شے کی آپ دعوت دے رہے ہیں کہ ریاست ہو ماں جیسی اور اس کے لیے سارے وسائل ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جائیں، یہ مفاد پرست طبقات کو گوارا نہیں ہے۔ یہ مفاد پرست طبقات اور مشرک، یہ در حقیقت جو قرآن مجید کی ٹرمینالوجی ہے اس کے اعتبار سے یہ ہم معنی الفاظ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پہلے دور میں یہ جو شرک تھا نا، اس کے ساتھ لوگوں کے معاشی مفادات جڑے ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو شرک ہے اس کے ساتھ جو بت ہیں یا جو بھی ہے، آپ کو پتہ ہے بتوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ بتوں پہ جا کے کوئی نذرانے پیش کیے جاتے تھے، کوئی حلوے مانڈے رکھے جاتے تھے، تو کھاتا کون تھا؟ وہ بت تو نہیں کھاتے۔ آپ نے 10 لاکھ روپے کا چڑھاوا چڑھایا ہے بت کو، بت نے کیا کرنا ہے؟ کھائے گا کون؟ وہ جو مجاور بیٹھا ہوا ہے، اور مجاور بھی مزدور ہے، اس کے پیچھے تو پورا ایک جو ہے نا لائن ہے، پوری ایک چین آف کمانڈ ہے، وہ سارے مل کے کھا رہے ہیں۔ تو ان کے مفادات ہیں نا، بت کچھ انہیں، آپ کو کچھ نہیں دیتے، ان کو تو بہت کچھ دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی نبی یا رسول نے جب دعوت پیش کی ہے تو قال ملأ الذین کفروا من قومہ، عام لوگ نہیں جواب دیتے، ان کی قوم کی جو کافر قوم کے جو سردار ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے۔ تو اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مکے میں سے بت اٹھا دو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بت ہٹ گئے۔ یہ بت کون ہے؟ یہ کوئی اوس کا بت ہے، کوئی خزرج کا بت ہے، کوئی قریش کا بت ہے، کوئی جو ہے اور عربوں کے بت ہیں، ان سب کے خدا مکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہر سال وہ اپنے خداؤں کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور قریش کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا قافلہ جدھر جاتا ہے لوگ روٹی بھی پیش کرتے ہیں، کھانا بھی پیش، چائے بھی پیتے ہیں، اور جو بھی اس وقت کے جو ہے مشروبات، رات رہنے کے لیے گھر بھی دیتے ہیں، اور کسی اور کا قافلہ گزر رہا ہو اسے لوٹ لیتے ہیں۔ یہ تو مجاوروں کا قافلہ ہے نا، یہ تو پیروں کا قافلہ ہے، یہ تو بزرگوں کا قافلہ ہے جو مال تجارت لے کے شام جا رہا ہے یا یمن جا رہا ہے۔ یہ تو جدھر جائے گا اس کی آؤ بھگت ہوگی۔ بھگت جو ہوتا ہے نا، جیسے وہ بڑا پیر ہوتا ہے ہندوؤں کا، تو وہ جب آتا ہے تو جیسے اسے ویلکم کیا جاتا ہے، تو اس طرح ویلکم کیا جاتا ہے قریش کے قافلے کو، اور اس کے مقابلے میں کوئی اور قافلہ ہو تو اس سے سامان بھی لوٹ لیا جاتا ہے، ان کو غلام بھی بنا لیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو اور عورتوں کو، اور انہیں قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بت ہی نہیں تھے، یہ پورا معاشی نظام اس پر کھڑا ہے، اور اسی پر پورا سیاسی نظام بھی ہے۔ ان کی چودراہٹ پورے عرب کے اوپر بھی انہی بتوں کی وجہ سے ہے۔ یا اسے دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ پورے عرب کے بت جو ہیں اغوا کر کے انہوں نے اپنے پاس یرغمال بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ خدا نہ خواستہ کوئی اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کے خدا کی گردن مروڑ دو، آپ کے پاس ہے، ہاسٹیجز ہے۔ تو یہ ایک نظام تھا، اور حضور کہتے ہیں یہ بت توڑ دو۔ بت ٹوٹنے کا مطلب ہے پورا سیاسی نظام ٹوٹ گیا، بت ٹوٹنے کا مطلب پورا معاشی نظام ٹوٹ گیا۔ لہٰذا یہ بات انہیں گوارا نہیں، قبول نہیں۔ آج ہمیں سمجھ آتی ہو نہ آتی ہو، ابو جہل کو پوری سمجھ آتی تھی۔ وہ ایک واقعہ ہے کہ وہ ابو طالب جو حضور کی پروٹیکشن کر رہے تھے، ان کے پاس ایک قریش کا بڑا ایک وفد آیا، ابو جہل بھی تھا اس میں، اور بڑے سردار تھے۔ انہوں نے کہا اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ وہ جو بھی بات چیت ہوئی، تو آخر میں ابو طالب نے کہا ہے میرا بھتیجہ تم سے کون سی اتنی بڑی بات کہتا ہے، ایک کلمہ ہی تو کہتا ہے، یہ پڑھ لو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بولے نہ بنے، یہ کلمہ ہماری ہر شے گرا دیتا ہے، کسی شے کو باقی نہیں چھوڑتا۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ دعوت جو تھی اس اسلام کی، وہ اس وقت اس معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ اب اللہ نے تسلی کیا دی، یعنی دیکھیں نا، ایک آدمی کاروبار شروع کرے، کوئی کاروبار ہی شروع کرتا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ کاروبار چلنے والا نہیں ہے،
اسی طرح ایک جماعت بن رہی ہے جو اللہ کے نبی بنا رہے ہیں، اور ساتھ ہی بتا رہے ہیں معاشرے میں اس کو قبول کرنے کا مادہ نہیں ہے۔ تو اب تسلی کیا ہے؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنی طرف کھینچ لے گا جس کو چاہے گا، وَیَہْدِی الیہ من ینیب، اور جس کے دل میں انابت ہوگی اس کو ہدایت دے دے گا۔ اسباب کی سطح پہ کوئی توقع نہیں ہے، ہاں اللہ کے لیے ممکن ہے وہ جو چاہے کر دے، علی کل شیء قدیر ہے۔ تو آپ اس کام کا بیڑا اٹھائیے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کے حالات تو اس کام کے متقاضی نہیں ہے، ان حالات میں یہ پنپتا ہوا نظر نہیں آتا، ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس زمانے میں اس بات کی کہاں گنجائش ہے؟ لیکن یہ کہ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے نا۔ تو جو آدمی بھی یہ کام کرے گا در حقیقت وہ اللہ کے پر بھروسہ کیے بغیر کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی مارکیٹ ویلیو ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کی لیڈری چمکنے کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا۔ تو آپ اگر کسی مخلص آدمی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اخلاص کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوگا در حقیقت کہ اس دور میں وہ یہ نعرہ لے کر کھڑا ہو، اس دور میں وہ یہ بات کر رہا ہو، اس دور میں وہ اللہ کی حکومت کی بات کر رہا ہو جس کے آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ ایک مطلب شاعری لگتی ہے، ایک جو ہے وہ جسے یوٹوپیا ہوتا ہے اس طرح کی شے لگتی ہے، حقیقت معلوم ہی نہیں ہوتی، تو اس کی بات تو وہ کی نہیں جا سکتی اللہ پر توکل کیے بغیر، اللہ پر بھروسہ کیے بغیر، اللہ پر یقین رکھے بغیر۔ بلکہ اس سے آگے بھی اگر ہم دیکھیں نا تو جو اگلی آیات ہیں اس میں ایک بڑی عجیب بات کہی گئی، یعنی یہ مشرکین کا ذکر کیا، ان کو تو ناگوار ہے ہی، اس کے بعد اہل کتاب کا ذکر آ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ جو اہل کتاب ہیں یعنی اس وقت جو یہود تھے وہاں پہ قریب مدینے میں، اسی طرح نصارہ ہیں جو ہے نجران کے علاقے میں اور قرب و جوار میں حبشہ میں بھی ہیں، تو سوچ سکتے ہیں نا آدمی مشرکوں پر یہ بات بھاری ہے، تو آخر اللہ ہی کی طرف سے قرآن آیا ہے، اللہ ہی کی طرف سے تورات اور انجیل آئی تھی، محمد الرسول اللہ کو بھی اللہ ہی نے بھیجا ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی اللہ ہی نے بھیجا تھا۔ تو یہ تو بہت عرصہ ہو گیا ان میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، یہ نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، لیکن وہ تو مان لیں گے نا۔ حضرت مسیح کو گزرے تو ابھی 600 سال ہی ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ابھی گزرے 2000 سال ہی ہوئے ہیں، وہ تو مان ہی لیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، وہ کیسے مانیں گے؟ وہ تو خود ایک دوسرے سے کو نہیں مانتے، وہ آپ کو کدھر سے مانیں گے؟ اور جو ایک دوسرے کو نہیں مانتے تو وہ کسی غلط فہمی کا مسئلہ نہیں ہے، آپس کی زدم زدہ ہے، انا کا مسئلہ ہے، ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، بغیم بینہم، آپس کی زدم زدہ ہے۔ اور ایک بات اور بھی کہی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اللہ پر یقین ہے، دیکھیے یہ کام کرنے کے لیے اللہ پر یقین چاہیے نا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اللہ پر یقین ہے، ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم، بے شک وہ لوگ کہ جو کتاب کے وارث بنائے گئے اس کے بعد، لفی شک منہ مریب، بنے ہوئے وارث ہیں، ورثۃ الانبیاء ہیں، لیکن اس کتاب کے بارے میں سب سے زیادہ شک میں وہ خود پڑے ہوئے ہیں، ایک ایسا شک جو انہیں چین لینے ہی نہیں دیتا ہے۔ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر انحصار، اللہ سے سب کچھ ہونے کی امید اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کی امید، یقین، یہ ساری باتیں لوگوں کو سنانے کے لیے، خود تو پجاروں اور جو ہے وہ پرمٹوں اور اس کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس طبقے سے بھی، جسے آپ مذہبی طبقہ سمجھتے ہیں، اس سے بھی کوئی توقع نہ رکھیں، تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں اور بھی مایوس کر دیا نا، اگر آپ حالات کا جائزہ لے کے سوچیں تو بالکل مایوسی کی بات ہے جو کہہ دی، لیکن یہ کہ اگر آپ کے اندر ایمان کی رمق ہے تو فَلِذَٰلِكَ فَدُعُوا، پس آپ تو اسی کی دعوت دو، اس سے کم تر نتھنگ۔ اب میں آپ کو تھوڑی تھوڑی بات، کسی کے دل میں بھی نیکی ہوتی ہے نا، وہ نیکی اسے کس چیز پہ آمادہ کرتی ہے؟ انسانوں کی خدمت کرنی ہے، چلیں جو غریب غربا ہیں ان کو جا کے کچھ کھانا کھلا دیتے ہیں، کچھ گائے ذبح کر کے ان کو گوشت پکڑا دیتے ہیں۔ میں آپ جو بھی سوچ سکتا ہے میں اس سے کے سامنے بات رکھوں۔ ایک نظام ہے جو غریب پیدا کر رہا ہے، دولت کا ارتکاز ایک طرف ہو رہا ہے،
اب تو ارتکاز بھی ایک طرف کدھر ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، پاناما لیکس تو پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ اور کیا کیا، ملک میں بھی نہیں رہتا ہے۔ وہ کتنی کلیاں کام کر رہی ہوں گی ایان علی جیسی، جو بوریاں جو ہیں وہ بیرون ملک منتقل کر دیتی ہیں۔ تو غربت کیسے نہ پیدا ہو؟ جب جیسے رین کر جائے دولت کسی ایک طرف، تو پیچھے غربت کے علاوہ کیا رہے گا؟ تو آپ کتنے غریبوں کا پیٹ بھریں گے جب تک کہ یہ غربت کے آپ پورے سمندر بند نہیں کریں گے؟ تو اگر آپ خدمت خلق کا کوئی کام کا ہسپتال کھول رہے ہیں، آپ کتنے ہسپتال کھول لیں گے جب تک کہ یہ ساری ملاوٹ والی چیزیں کھا کے اور مختلف جو ہے زہر آلود چیزیں پی کے، اور آپ بچوں کو یہ سارا گند کھلا کے، تو مریض جتنے پیدا ہوں گے اتنے آپ ہسپتال پیدا بنا سکتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے ویلفیئر کا کام اس دور میں ریاست سے کم تر سطح پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ آپ نے جو دعوت دینی ہے ہر طرف سے کٹ کر فَلِذَالِكَ فَادْعُ، بس اسی کی دعوت۔ اچھا صرف دعوت ہی نہیں دو، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ڈٹ جاؤ اس پر جیسے نبی آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ہر کوئی آپ کو نئی کہانی سنائے گا، نئی پٹی پڑھائے گا، نیا طریقہ سکھائے گا، او یار یہ تو بہت مشکل ہے، آپ کی زندگی میں ہو نہیں سکتا، اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا، کوئی چھوٹا سا کام تو کر ہی لو نا۔ لگے گا بھی معقول بات ہے، یار میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھنے کا فیصلہ کر لیا، ادھر تو مجھے پتہ ہی نہیں ماؤنٹ ایوریسٹ ہے کدھر، تو چلیں یہ جو کوئی جموں کی پہاڑی ہے اسی پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو بڑا کام نہیں ہو سکتا، چھوٹا تو کر لیں، بظاہر معقول بات لگتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے ٹھانی ہے نا جس کی، ادھر ہی چلنا ہے آپ نے، اسی پہ ڈٹے رہیں، اسی پہ جمے، وَاسْتَقِمْ، ڈٹے رہیں، جمے رہیں جیسے کہ آپ کو اس کا حکم دیا گیا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ کوئی کہتا ہے یوں کر لو، کوئی کہتا ہے وہ کر لو، کوئی کہتا ہے یار کوئی اس طریقے سے کر لو، نہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہیں، جیسے آپ کو حکم دیا گیا صرف اس پر عمل کرو۔ اور لوگ جو اس طرح کی باتیں کریں انہیں ایک جواب دو، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتَابٍ، انہیں بتاؤ یہ میرا منصوبہ ہی نہیں۔ آپ مشورہ تو اس کو دے سکتے ہیں جس کا اپنا منصوبہ ہو، آپ اسے کہہ سکتے ہیں تمہارے منصوبے میں یہ خامی ہے، اس کو یہاں سے ٹھیک کر لو، یہ میک اپ کر لو، اس طرح صحیح کر لو، میرا منصوبہ ہی نہیں، یہ تو مجھے حکم دیا گیا ہے کتاب میں اس پر چلنے کا مکلف ہوں۔ اب جاؤ مشورہ اللہ کو دو جو میرا ڈائریکٹر ہے، اس نے مجھے ڈائریکشن یہ دے دی ہے، میں تو اس سے دائیں بائیں سر منہ انحراف کر ہی نہیں سکتا، میں تو اسی لائن میں چلوں، مجھے سیدھا کرنا چاہتے ہو تو اسے سمجھاؤ جس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو اس میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ در حقیقت کرنے کا کام کیا ہے۔ آپ کو بے شک اس کی کامیابی کی امید نہ نظر آتی ہو، لیکن یہ کہ کرنے کا کام یہ ہے۔ اب میں اگلی بات آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بے شک کامیابی کی امید نہ نظر آئے، لیکن جیسے ہمیں مرنے کے بعد تو کے حالات کا تو نہیں پتہ نا کیا ہوگا، ہم مانتے ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ کیوں مانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ نے بتایا، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے ہم مانیں، مرنے کے بعد جئیں گے، وہ فرشتے آئیں گے، حساب کتاب لیں گے، پھر اس کے بعد ایک بڑا جینا ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، پھر یا جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی۔ یہ ساری باتیں ہم میں سے کسی نے دیکھی ہیں؟ مانتے ہیں نا؟ کیوں مانتے ہیں؟ محمد رسول اللہ نے بتائی، ہمیں اللہ نے تو نہیں بتائی، ہمیں تو حضور نے بتائی، حضور کو اللہ نے بتائی، انہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتائی ہیں۔ بے شک امریکہ سپر پاور ہو، بے شک اس اسلام کے غلبے کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو، لیکن وہی محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں اس دنیا کے خاتمے سے پہلے کل عالم پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے سارے مشرق سارے مغرب دکھائے، ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقہا و مغاربہا و ان امتی سیبلغ ملکہا ما زوی لی منہا، اور بے شک میری امت کی حکومت پورے پر ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کے دکھایا گیا۔ پوری زمین دیکھیے، اس کے سارے مشرق مغرب دیکھیں، اس سب پر میری امت کی حکومت ہوگی۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا اس زمین کی پیٹھ پر کوئی گھر کچا پکا اونٹ کے بالوں کا بنا خیمہ نہیں رہے گا مگر اللہ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کر کے چھوڑے گا۔ اور یہ بھی بتایا
کہ قیامت سے پہلے جو 5 دور آنے ہیں، پہلا نبوت کا ہوگا، دوسرا خلافت علی منہاج النبوہ کا ہوگا، تیسرا ظالم بادشاہی کا ہوگا، چوتھا غلامی کا ہوگا، اور 5واں دور پھر خلافت علی منہاج النبوہ کا ہوگا۔ اب ان تینوں حدیثوں کو سامنے رکھیں تو مطلب کیا ہے؟ جو چوتھا دور غلامی کا بتا رہے ہیں نا، آخری سانس لے رہا ہے، اس کے بعد جو دور آنا ہے خلافت علی منہاج النبوہ کا دور آنا ہے، اس کا پھیلاؤ کیا ہوگا؟ پوری زمین، مشرق مغرب سارے ہوں گے، اور اس کی جو گہرائی ہے وہ کیا ہوگی؟ کوئی گھر اس سے بچا نہیں رہے گا۔ ایک ہوتا ہے نا، آپ نے کسی ملک کا کیپٹل اگر قبضے میں لے لیا، آپ کہہ سکتے ہیں جی آپ نے پاکستان پر قبضہ کر لیا، لیکن کوئی علاقہ اس کا چھوٹا موٹا ایسا ہو سکتا ہے جہاں تک آپ کا آرڈر نہ پہنچا ہو، یہاں وہ بات نہیں ہوگی، پوری گلوبل ہوگا، یہ عالمی خلافت قائم ہوگی، گلوبل ہوگی، اور ہر گھر میں گھسے گی، کوئی گھر اس کی اتھارٹی سے باہر نہیں رہے گا۔ یہی مطلب نکلا نا۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے بیان کیا کہ جو آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ یہ حالات جو آج نظر آتے ہیں کہ یہ نام لینا ہی مشکل ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کے اس زمانے میں، یہ سیما پا، یہ ختم۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جب ہی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آج لوگ دنیا بنانے کے لیے، جنت بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ جب یہ دور آئے گا پھر جو ہے اللہ کی طرف رغبت ہوگی، دل ادھر جو ہے وہ لگیں گے، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ سوئٹزرلینڈ سیر کرنے لوگ نہیں جائیں گے، بلکہ یہ کہ مکہ مدینے کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے آج اگر یہ بات کہی جائے تو عقل مند آدمی ہنستا ہے آپ پر کہ یہ یار کیا خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ کہنا دنیا بدل کے یہ ہو جائے گی تو اور بھی مشکل تھا، ابھی تو انگریز کی براہ راست غلامی تھی جب یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن یہ کہ میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ لب لباب کیا ہے؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ بات ہے وہ جو احادیث میں آئی ہے۔ اب میں جو یہ بات کہہ رہا تھا، کیا میرا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں ہمیں دعوت کس کی دی گئی، حکم کس کا دیا گیا؟ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ۔ حالات ناموافق ہیں، مایوس کن ہیں، کوئی امید نظر نہیں آتی، مگر خبر دی ہے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی خبروں پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا، تو کیوں نہیں مانتے کہ قیامت سے پہلے بھی یہ ہوگا؟ قیامت سے بعد والا مانتے ہیں تو قیامت سے پہلے والا کیوں نہیں مانتے؟ اور اگر قیامت سے پہلے والا ماننا مشکل لگتا ہے تو پھر قیامت کو کیوں مانتے ہیں؟ اور اگر جو حضور نے پہلے 4 دور بتائے وہ واقعی آ کے گزر گئے تو 5واں کیوں نہیں مانتے؟ نبوت کا، خلافت کا، ظالم بادشاہت کا، مجبوری اور غلامی کا، یہ دور آ گئے تو جس 5ویں کی خبر دی ہے وہ کیوں نہیں مانتے؟ لہذا بے شک اسباب کی سطح پہ نہ بھی نظر آتا ہو، لیکن یہ کہ غیبی سطح پہ تو آسمانی خبر یہ ہے، زمینی حقائق وہ ہیں جو میں نے پہلے بتا دیے، لیکن آسمانی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہو کے رہنا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس کے لیے جد و جہد کریں، محنت کریں، کوشش کریں، اپنا آپ لگائیں، کھپائیں، ان کا مقام کیا ہے؟ ایک بڑی عجیب سی حدیث ہے وہ کہ حضور نے فرمایا، ایک دفعہ کسی کیفیت میں بیٹھے تھے، آپ کہتے ہیں کہ یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے۔ صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ کے ساتھی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا تم ہو، لیکن میں ان کا ذکر کرتا ہوں جو تمہارے بعد آئیں گے، جو مجھے اپنے درمیان نہیں پائیں گے، میں تمہارے درمیان ہوں۔ تم پیٹ پر ایک پتھر باندھتے ہو، وہ میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ تمہارے وہ بھائی جو تمہارے بعد آئیں گے، مجھے اپنے درمیان نہیں پائیں گے، ہاں میری اس کتاب کو 2 کاٹھیوں کے درمیان لکھا ہوا پائیں گے، قرآن مجید، اور وہ اس پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے، وہ میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی ہے۔ مدد کیا ہے؟
حضور رحمت للعالمین ہیں. آج دنیا میں ظلم اگر کہیں بھی ہے تو حضور کی رحمت کے خلاف ہو رہا ہے. ان کے رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کا لایا ہوا نظام پوری دنیا پہ نافذ کیا جائے، تاکہ انسانیت اس رحمت سے ہمکنار ہو جو محمد رسول اللہ لے کر آئے. یہ حضور کی مدد ہے. وہ میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی ہے. اور ساتھ فرمایا یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات ان بھائیوں کے ساتھ ہو جائے. اب آپ سوچئے حشر کا میدان ہو اور ان لوگوں میں سے جو حضور کی نگاہوں میں آئے گا وہ اسے کیسے ویلکم کریں گے. اور یہ چانس ہمارے پاس ہے، یہ موقع ہمارے پاس ہے. یہ بات جو ہے، اب دیکھیے اس سے بڑا کامیابی کا سودا اور کیا ہوگا، اس سے بہترین کرنے کا کام اور کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں آخرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنا گرم جوش استقبال کیا جائے. جن سے ملنے کی خواہش حضور دنیا میں رکھ کر گئے ہیں. تو اس کا موقع ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے ہم نے حضور کا دور نہیں پایا، لیکن یہ کہ بعد کے دور میں بھی ہمارے لیے حضور یہ فضیلت چھوڑ کر گئے ہیں، یہ ایک جو ہے چانس ہمارے لیے باقی چھوڑ کر گئے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی یہ اگرچہ کہ دنیا کا کوئی فائدہ اس میں نظر نہیں آتا، لیکن اس میں آخرت کا کتنا بڑا فائدہ ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کام کیے بغیر ایک نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، ان کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی حیثیت پتہ کیا بنتی ہے؟ جیسے دشمن افواج آپ کے ملک میں گھسیں اور آپ صبح 8 بجے کی پریڈ کر رہے ہوں، چپ راس چپ، چپ راس چپ، چپ راس چپ. یہ ساری پریڈیں کس لیے تھیں؟ یہ پیٹیاں کس لیے تھیں؟ یہ سارا ڈسپلن کس لیے تھا؟ یہ ساری ٹریننگ کس لیے تھی؟ کہ دشمن حملہ کرے گا، آپ نے مقابلہ کرنا ہے. حملہ ہو گیا، آپ کی زمین پہ وہ قبضہ کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں پریڈ پہلے ہے. تو اس پریڈ کا کیا فائدہ ہے؟ پھر ایسی پریڈوں کے لیے کوئی پریڈ گراؤنڈ ہی ہوتا ہے پھر جہاں پستول پیش کرنا پڑتا ہے. اسی طرح یہ کہیں نمازیں پیش ہی نہ کرنی پڑ جائیں، اللہ کا دین مغلوب ہو، وہ بھاری بوٹوں تلے روندا جا رہا ہو، اور یہ جناب اللہ 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 میں لگے ہوئے ہوں، تو پھر یہ کہ وہ اللہ سارا کہیں پیش ہی نہ کرنا پڑ جائے، وہ سارا جو ہے رد ہی نہ ہو جائے. تو ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ سب سے بڑا فرض ہے، سب سے اہم فریضہ ہے، سب سے بنیادی تقاضا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہم پر عائد ہوتا ہے کہ ہم دین کے احیاء کی جد و جہد کریں. وہ حدیث پھر ذہن میں لے آئیں کہ اس جد و جہد میں، جو جد و جہد تو بات کی ہے، اس ارادے ہی میں جو مر گیا اس کا درجہ بھی نبیوں اور اس کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا، وہ جو حدیث پہلے سنا چکا ہوں. تو عظیم کام ہے. اللہ تعالیٰ یہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.